وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم ذکر کریں گے ذبیح کون تھے۔ یہ ہم جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے حالات اور عربوں کی نسلیں کون کون سی تھیں، عربوں کا وجود، عربوں کی قومیں اور اس طرح کا ہم عربوں کی ایک قسم کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ذبیح کون تھے۔ تورات اگرچہ یہودیوں کی عدم احتیاط کی وجہ سے اور زمانہ کے انقلابات سے سرتاپا مسخ ہو گئی ہے، مطلب ختم ہو گئی ہے، خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں جو تصریحات اور تنمیہات تھیں، یہود کے وسط تصرف نے ان کو بالکل برباد کر دیا۔ تاہم حقائق کے عناصر اب بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تورات میں گو تصریحاً حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذبیح ہونا لکھا ہے، یعنی کہ ذبح ہونا، لیکن مطاوع کلام میں اس بات کی قطعی دلائل موجود ہیں کہ ہرگز ذبیح نہ تھے اور نہ ہو سکتے تھے، امور ظاہر کے پیش نظر یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذبیح ہونا لکھا ہے، لیکن مطاوع کلام میں اس بات کی قطعی دلائل تو موجود ہی نہیں ہے۔ ذبیح ہونا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اب یہ تورات کی ہی ہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل میں آدمی اور جانور کا ہر پہلونٹا بچہ میرے لیے ہے، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ خیر ہم آگے چلتے ہیں کہ اسی طرح تورات میں فضا اصح 4 اور 13 نمبر ہے، اب تو حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی اور اس کے سر پر استرا نہ پھیرا جائے کیونکہ بچہ خدا کے نظر ہو جائے گا۔ یہ تورات میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا، اس سے بھی یہ مراد تھی کہ بیٹے کو معبد کی خدمت کے لیے نظر چڑھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اسی خواب کو عینی اور حقیقی سمجھا، اس لیے بعین ہی اس کی تعمیل کرنی چاہیے، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تمثیلی خواب تھا۔ اس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خانہ خدا کی خدمت کے لیے خاص کر دیا۔ یہ مطلب یہ تورات میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ سر منڈوایا، یہ وہ اس طرح۔ اسی طرح آگے ہے کہ کاش اسماعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔ اسی طرح جو الفاظ قربانی اور نظر چڑھانے کے لیے ملت ابراہیم استعمال کیے جاتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، نہ کہ اسحاق کے لیے۔ تورات میں ہے کہ خدا نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کاش اسماعیل تیرے سامنے زندہ رہتا۔ یہ وہ مطلب ہے تورات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب خدا نے بشارت دی تو ساتھ ہی بشارت بھی دی کہ اس کی نسل کہ میں اس کی نسل سے ابدی عہد باندھوں گا۔ پھر خدا نے کہا بلکہ تیری بیوی سارہ تیری ایک بیٹا جنے گی اور اس کا نام اسحاق رکھے گا اور اس میں ابدی عہد اس کی نسل سے قائم کروں گا۔ یہ ساری چیزیں تورات کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں کہ تورات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب غور کرو کہ خدا نے حضرت اسحاق کی بشارت ہی کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس کی نسل قائم رکھوں گا، تو یہ کیوں کر ممکن تھا جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی، اس کی قربانی کا حکم ہوتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبیح تسلیم کیا جائے، یعنی کہ وہ ساری چیز۔ اب مقام قربانی کیا ہے جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا؟ تورات میں قربانی گاہ کا جو موقع بتایا گیا وہ مریا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل تھا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوری دی گئی، لیکن یورپ کے محققوں نے ان دونوں دعووں کو تقلید کیا ہے۔ سر اسٹائلی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کے وقت اپنے خیمہ سے نکل کر اس مقام پر گئے جہاں ان کو خدا نے حکم دیا تھا، لیکن یہ موریا کا پہاڑ نہیں ہے۔
جیسا کہ یہود کا دعویٰ ہے، نہ عیسائیوں کے خیال کے مواقف قبر مقدس کی گرجا کے پاس ہے۔ یہ قیاس تو یہودیوں کی قیاس سے بھی زیادہ بعید ہے۔ اس سے بعید مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ وہ جبل عرفات ہے۔ غالباً یہ مقام جزیرے کے پہاڑ پر ہے، وہی قربانی گاہ سے مشابہ مقام ہے۔ آپ تھوڑا سا بور تو ہو رہے ہوں گے اس آج کل کے کیا کہتے ہیں آج جو سبق دیا جا رہا ہے، اس میں تھوڑی بہت آپ کو بورنگ بھی محسوس ہو، مگر آگے چل کے انشاءاللہ یہ شروع کے ذکر ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہے جی، حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قربانی گاہ یہ ہے، اور مکہ کی تمام پہاڑیاں اور گھاٹیاں قربانی گاہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ منا میں ہوتی تھی، جو مکہ سے 3 میل پر ہے۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروہ ہی کو قربانی گاہ فرمایا۔ یہ اسی بنا پر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی چاہیے تھی۔ اب بات یہاں پہ بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ تورات، زبور اور انجیل جو ہیں وہ انہوں نے مسخ کر دی، ٹھیک ہے، اس میں سے جو اہم آیتیں ہیں وہ انہوں نے نکال دی، کوئی ان کی جامع شکل نہیں ہے۔ مگر قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے کے اوپر چلے جائیں تو آپ کو ہو بہو ملے گی، کوئی زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کے وارث ہیں، ہم نے یہ ذکر بنایا، ہم اس کے نگہبان ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے قرآن پاک کی حفاظت میرے ذمہ ہے، کسی انسان کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہاں پہ ہوئی؟ یہ تمام چیزیں، یہ لفظ مروہ نہیں ہے بلکہ مرہ ہے، جو مکہ معظمہ کی پہاڑی ہے اور جہاں اب سعی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو باقی تو ساری روایتیں ہیں، تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ کہاں پہ قربانی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایتھنٹک ہے، ایک سند رکھتے ہیں، ایک درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود جب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تو پھر بات ختم ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مروہ میں قربانی نہیں ہوتی تھی بلکہ منا میں ہوتی تھی، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ ثم محلها الى البیت العتیق، سورہ حج۔ پھر قربانی کے جانوروں کی جگہ کعبہ ہے، آگے ہے قربانی جو کہ کعبہ میں پہنچے۔ مروہ بالکل کعبہ کے مقابل اور اس کے قریب ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کی اصل جگہ کعبہ سے کعبہ ہے، منا نہیں، لیکن جب حجاج کی کثرت ہوئی تو کعبہ کی حدود کو منا تک وسعت دے دی گئی۔ قربانی کی یادگار، یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے اگر حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح ہوتے ہیں تو اس کی کوئی یادگار ان کے یہاں موجود ہوتی، بخلاف اس کے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان بلکہ تمام مسلمانوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں۔ قربانی کی تمام رسمیں آج تک موجود ہیں۔ اب یہودی کو اتنی وہ گئی گزری قوم نہیں ہے کہ اگر وہ ان کی یاد میں کوئی وہ جگہ نہ بناتی۔ اولاد اسماعیل میں قربانی کی تمام یادگار موجود ہیں، اور حج جو کہ ایک بڑا فریضہ اسلام ہے، تمام تر اسی قربانی کی یادگار میں ہے۔ حج کے اوپر کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی قربانی جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہ مکہ میں ہوتی ہے، حضرت حج کے موقع کے اوپر یعنی کہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خدا نے بیٹے کی قربانی کا حکم دینا چاہا تو پکارا، اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ حج کے وقت مسلمان جو ہر قدم پر لبیک کہتے چلے جاتے ہیں، یہ وہی ابراہیمی الفاظ ہیں جن کا لفظی ترجمہ وہی ہے کہ یعنی کہ میں حاضر ہوں۔
شریعت ابراہیمی میں دستور تھا کہ جس کو قربانی گاہ چڑھاتے تھے یا خدا کے لیے نظر دیتے تھے وہ بار بار معبد یا قربان گاہ کے پھیرے کرتا تھا۔ حج میں صفا مروہ کے درمیان جو 7 بار صحیح کرتے ہیں یہ اسی کی یادگار ہے۔ نظر کے فرائض میں ایک یہ تھا کہ ایام نظر تک بال نہیں کترواتے تھے، جیسے حاجی نہیں کترواتے۔ حج میں بھی حاجی بھی تب نہیں کترواتے جب وہ قربانی دینی ہوتی ہے، اس کے بعد منڈوا دیتے ہیں۔ حج میں بھی یہی دستور ہے، جب احرام اتارتے ہیں تب بال کترواتے یا منڈواتے ہیں۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ محلقین رؤوسکم، سروں کو منڈوائے ہوئے۔ حج ایک ضروری رکن قربانی ہے، یہ وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، یعنی کہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں ہم نے ایک بڑی قربانی قائم کی۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ صافات آیت نمبر 29 اور 102 میں فرما رہے ہیں۔